السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لفظی ترجمہ قرآن مجید۔ سورۃ الناس، یہ سورت مکی ہے، اس میں 6 آیتیں ہیں۔ آج ہم اس کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، قل آپ کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب، قل آپ کہہ دیجئے، اعوذ کیا کہنا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، کس سے؟ برب الناس، لوگوں کے پروردگار سے۔ ناس مانے لوگ، رب مانے پروردگار، پالنے والا، با مانے سے، لوگوں کے رب سے، لوگوں کے پروردگار سے۔ آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ ملک الناس، ملک مانے بادشاہ، آقا، ناس مانے لوگ، لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، اسی سے جڑا ہوا ہے۔ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور حقیقی کائنات کو چلانے والا، اس کی بادشاہی صرف اللہ تعالی ہی کے لیے ہے۔ الہ الناس، الہ مانے معبود، جس کی پوجا کی جائے، جو حقیقت میں عبادت کے لائق ہے، اور وہ اللہ تعالی ہے۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ تینوں صفت اللہ تعالی کی اللہ کے رسول سے کہلوائی جا رہی ہیں۔ پہلے برب الناس، لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، پھر ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، پھر الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب آگے دیکھیے، من شر الوسواس الخناس، من مانے سے، شر مانے برائی، الوسواسی، وسوسہ ڈالنے والے، خناس، پیچھے ہٹ جانے والے، یہ شیطان کی صفت ہے، شیطان کی یہ کوالٹی ہے۔ خناس، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو یہ کھسک جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت برتی جائے تو دل پر چھا جاتا ہے۔ اس لیے پناہ مانگی جا رہی ہے، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ اے پروردگار، اے لوگوں کے مالک، اے لوگوں کے معبود، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کتنا بہترین اللہ رب العالمین کا اسلوب ہے۔ من شر الوسواس، شر مانے برائی، وسواس، پیچھے ہٹ جانے والے، وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی جو، یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، صدور مانے سینہ، صدر کی یہ پلورل ہے، لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس کی پناہ میں، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، اے پروردگار تیری، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، خواہ چاہے، من الجنۃ، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا شیطانوں میں سے ہو، جنوں میں سے بھی شیطان ہیں اور انسانوں کے روپ میں بھی شیطان رہتے ہیں۔ جنات بھی شیطان کے وسوسوں سے گمراہ ہونے والے ہیں اور انسان بھی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جنات میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ یہ اس مکمل سورت کا یہ ترجمہ ہے۔ اس سورت کی بڑی فضیلت ہے، احادیث میں۔ انشاءاللہ اگلی سورت میں
ہم اس سورت کی فضیلت بیان کریں گے اور اگلی سورت کی فضیلت بھی اسی میں بیان کریں گے، چونکہ قل اعوذ برب الناس یعنی سورۃ الناس اور سورۃ الفلق ان دونوں کی فضیلت ایک ساتھ احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اب آپ اس سورت کے الفاظ معنی دیکھیں۔ قل کہہ دیں، آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، ملکی بادشاہ، آقا، الہی معبود جس کی پوجا کی جائے، وسواس کسی بری چیز کا دل میں پیدا ہونا، وسوسہ مخفی آواز کو بولتے ہیں، اندرونی ایک اغوا ہوتی ہے، دل کے اندر جو برا خیال آتا ہے، گمان پیدا ہوتا ہے، اس کو وسوسہ بولتے ہیں۔ الخناس چھپ جانے والا، یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب اللہ رب العالمین کو یاد کیا جاتا ہے تو شیطان چھپ جاتا ہے۔ چھپ جانے والے کے شر سے بھی اس صورت کے اندر پناہ مانگی گئی ہے، کھلے دشمن سے بھی، چھپے ہوئے دشمن سے بھی اللہ رب العالمین کی پناہ مانگی گئی ہے۔ یوسوسو وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے، یوسوسو وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ صدور سینے، صدر کی یہ پلورل ہے، صدر مانے سینہ، صدور سینے۔ الجنتی جنوں کی جماعت، الجنتی جنوں کی جماعت کو بولا جاتا ہے۔ یہ اس صورت کے الفاظ معنی ہوئے۔ آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور بار بار سنیں اور دیکھیں کہ کس انداز میں ہم جملوں کو ترجمے کے ساتھ ایک دوسرے کی سیٹنگ اور ترتیب دے رہے ہیں۔ آپ کے سامنے الفاظ معنی بھی ہیں اور قرآن مجید کی آیت بھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما اور عربی زبان سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔